تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے اگر ہم ان کے قریب جائیں گے تو ہمیں جتنا ادب اور احترام اہل بیت کا ہے یہ سکھایا ہی ہمیں صحابہ نے. بس ہم کشادہ روئی کے ساتھ، مثبت ذہنوں کے ساتھ ان چیزوں کو لیں. یہ بڑا اکرام کرتے ایک دوسرے کا، اور جذبات تھے ان کے حضور کی اولاد پاک کے لیے. ہم نا جو آج کل محبتیں ہیں وہ تقریروں میں ہیں، وہ نعروں میں ہیں، وہ گفتگو میں ہیں، لیکن جو ان لوگوں کی آپس میں محبتیں تھیں وہ جذبات والی تھی، احساسات والی تھی، رقت والی تھی. دیکھو روز بہت ساری چیزیں ہم سنتے پڑھتے ہیں، اخبارات دیکھتے ہیں، لیکن دل پوری طرح نرم نہیں ہوتا. تو یہ خبر ہے، خبر تھی گزر گئی. لیکن کبھی اپنی بیٹی کو فون کرے نا اس کے سسرال میں، اور بچی ٹیلی فون پہ صحیح صرف بات نہ کرے، ذرا تھوڑی سی پریشان بولے، چونکہ اپنی بیٹی ہے تو باپ کو نیند کوئی نہیں آتی ساری رات، حالانکہ اس نے دکھ نہیں سنایا، کوئی ایسی بات نہیں کی. تو ابا ساری رات کہتا ہے پتہ نہیں کڑی نو کی گل ہے، لہ جانی سی ٹھیک، تھوڑی سی آواز بھرا گئی تھی اس کی، اللہ جانے کیا ہے. یہ جب رشتوں کے اندر نزاکت ہوتی ہے نا تو آنسو قربت کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ کی کسی سے قربت کتنی زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ دیکھیں کہ ان کے جذبات کس طرح کے ہیں اہل بیت کے لیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اور یہ بات وہ امام حسن اور حسین کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، ان کی حیات میں کہہ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، میں جب حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ان کا تذکرہ میرے دل کو نرم کر دیتا ہے. خدا جانے کیا بات ہے کہ دل کی کیفیات بدل جاتی، ان کا تذکرہ طبیعت کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہم نے ان لوگوں سے پیار کرنا ہے تو ذرا ذوق والا دیکھیں نا. حضور ہمیں کیا سبق دیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بڑی ساری حدیثیں ہیں، لیکن میں کبھی اس روایت پہ غور کرتا ہوں، اپنا ذوق ہوتا ہے، میں اس پر غور کرتا ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے. حضور نے فرمایا میرے پاس جس کا بھی پیسہ آیا میں نے امانت سمجھ کر خرچ کیا، پر فرمایا جب ابو بکر کے پیسے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے. وہ اپنائیت کا حسن، وہ گہرائی، وہ گہرائی، یعنی حضور جذبات کا اظہار کرتے، جذبات کا. حضرت امام حسن اور حسین حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک نے سینے سے لگا لیا، اور پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ حضور کے جذبات امت کو سبق دیتے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور عرض کی اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر عرض کی مالک جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. خاص پیار کریں ان لوگوں کے ساتھ، ہمارے لیے دلوں میں گہرے جذبات ہوں ان کے لیے عقیدت کے. دوسری بات، کسی سے بھی محبت ہو جاتی ہے تو بندہ اس کا طریقہ اپناتا ہے. ہم بعض اوقات بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ سچ ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. وہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نے ایک بندہ آ گیا. خواجہ صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، کامل درویش تھے. تو آ گیا تو اس نے آ کے پتہ کیا کہا، کہنے لگا آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت پڑھا کریں، امام اعظم کی بات نہ مانیں، ڈائریکٹ پڑھیں. اب ایک ہوتا ہے کسی شخص کو اسی کے لہجے میں جواب دینا، تو حضرت شیخ الاسلام اور بھی بڑا کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن جب اس نے کہا نا کہ آپ ذرا توجہ کیجئے گا اس بات پر، اس نے کہا آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت پڑھیں. حالانکہ ڈائریکٹ ہی پڑھا جاتا ہے کتاب و سنت کو، وہ تو ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں اصول وضع کیے ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. کہا جناب آپ امام اعظم کی بات نہ مانیں. تو خواجہ صاحب مسکرا کے فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں؟
نہیں سمجھ آئی آپ کو بات, آپ سمجھے نہیں. فرمانے لگے تیری بات مان لوں. وہ بندہ چپ کر گیا, کہنے لگے تو کتنا بیوقوف ہے, جنہوں نے صحابہ کی شاگردی کی ہے ان کی نہ مانوں اور تیری مان لوں. عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا کہ وہ اپنی منوانا چاہتے ہیں. ہم کسی نہ کسی کی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, پیروی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں حکم شرع یہ ہے کہ ان اچھوں کے پیچھے چلو. دو چار باتیں جلدی میں آپ سے عرض کرنی ہے. تمام صحابہ کو آپ دیکھیں گے, حضور کے قریب والوں کو, اہل بیت نبوت کو آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں نے نا تھوڑے رزق پہ گزارا کیا, محنت کی, جد و جہد کی, لیکن پیسے سے عشق نہیں کیا. قناعت پسندی میں وقت گزارا. یعنی حضرت عمر جیسا بندہ حج کرنے جائے, عید کی نماز پڑھانے جائے, حضرت عمر عید کی نماز پڑھانے, مشرق سے مغرب تک جن کی حکومت ہے, وہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں, پیروں میں جوتا ہی کوئی نہیں, آ گئے نماز پڑھا کے. اور ان باتوں کو انہوں نے اپنے لیے رونے کا باعث نہیں بنایا. ایک ہوتا ہے نا جی غریبی بڑی ہے جی کیا کریں جی رو پڑے, نہ ان کا فقر ان کے لیے باعث فخر تھا. وہ مطمئن تھے. کوئی بندہ بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے تجھے کیا مسئلہ ہے, ہم جب بڑے سکون میں ہیں. تو آج تو بعض اوقات فقیری کو لوگ مجبوری بنا لیں اور اس طرح دکھ سناتے ہیں کہ سب سے مظلوم بندہ ہی یہی ہے. تو سادہ زندگی دیکھیں, کائنات کی سب سے عظیم شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی, حضور کی سب سے چھوٹی شہزادی, لیکن گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا, اپنے ہاتھوں سے چکی پیسی, آٹا گوندا, روٹیاں پکائیں, گھر کے کام کاج کیے. اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. اللہ کے محبوب نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو آئے, لیکن حضور نے ترتیب کیا دی جملوں کی. محبوب فرمانے لگے فاطمہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف پر صبر کرے, قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو گھر میں سادگی. ہم نے نا بچوں کو ایسے چکروں میں ڈال دیا ہے کہ وہ ان کو نکلنے کو جگہ ہی نہیں مل رہی. کمپیوٹر, موبائل, گیم, فلاں, گھر, گاڑی, سیر. وہ تو خوابوں کی دنیا میں زندہ ہیں, وہ تو کوئی مشقت والا کام کر ہی نہیں سکتے. آپ کہیں ان سے کہ 4 قدم جاؤ دکان سے کوئی چیز لے آؤ, تو کہتے ہیں لے آؤ موٹر سائیکل دی چابی. نہیں جا سکتے. ہم نے ان کو نا اس قدر زیادہ آسان بنا دیا ہے کہ وجود بالکل حرکت نہیں کرتا, اور وہ تلخ ہو جاتے ہیں ذرا کو مشقت آتی ہے. اگر انہیں قناعت پسندی سکھائی جاتی. دیکھیں نا, جو بچہ کھانا نہ پکنے پر موبائل توڑ دیتا ہے اور مرضی کا نہ پکنے پر برتن توڑ دیتا ہے, آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ کل کو سربراہی کرے گا قوم کی, وہ قبیلے کو, خاندان کو آگے لے کے جائے گا. تو تھوڑے پر گزارا یہ رسول پاک نے سکھایا. قناعت.